فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جہاں ہدن کا لفظ نکرہ ہے، کامن نہیں، پراپر ناؤن نہیں، کامن ہے۔ ہر قسم کی ہدایت، دنیا میں جینے کا طریقہ، دنیا میں عزت کا راز، دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہو، یا پھر آخر میں جنت، اور جنت سے بڑھ کر پھر اللہ کی رضا کو پانے کا راستہ ہو، یہ سب نسخے اس قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اس قرآن میں اگلے پچھلوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ للناس، سب کو، للذین آمنوا نہیں بلکہ للناس، یا ایھا الناس۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک محبت سے اس کو کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، دس از مسلمس بک، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف مسلمس کی بک نہیں ہے۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے ایک تحفہ تھا۔ ہم بیچ میں کیریئر بن گئے، جیسے یہ کہ جیسے کوئی خط کسی کو دے دیتا ہے تو کچھ عرصہ وہ خط پوسٹ کے سلسلے کے میں ادھر سے ادھر رہتا ہے، لیکن بالآخر پھر جس کے نام پہ وہ خط جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ پوسٹ مین کا کام کیا ہے؟ اس کو ڈیلیور کرنا۔ اس وقت آپ اور میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سوچیں، اللہ نے آپ کو مجھے پوسٹ مین والا کام دیا۔ ہم میں سے ہر ایک داعیہ دین ہے، اور اگر ہم داعیہ بن جائیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بھی اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے کام کرے۔ اور جب لوگ اس سے پوچھے تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری جماعت، تمہارا فرقہ، تو کہہ دے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میرا نام مسلم ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اور کرتا ہوں کہ اپنے رب کی باتوں پہ سر جھکا دوں۔ تو پھر آپ اور میں اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ قرآن جو آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، یہ انسانیت کو پہنچانا تھا، اور انسانوں کی تقدیر کو بدلنے والی کتاب قرآن ہے، اور یہ جی پی ایس ہے، یہ نیویگیٹر ہے، یہ امتوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور یہ آج آپ کے میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے خود بھی پڑھنی تھی، ہم نے خود بھی اس کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اور ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی دینا تھا۔ کیا ہم اس کام میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم مسلمان آج اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کتاب سے محبت تو آج بھی بہت ہے، پڑھتے بھی بہت ہے، چھپتی بھی بہت ہے، بٹتی بھی بہت ہے۔ آج اس کتاب کو ہر موقع پہ بڑا بھی کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بیٹیوں کے سر پہ اس کو رکھ لیا جاتا ہے جب ان کو رخصت کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس کا بنیادی مقصد تھا، کیا وہ حل ہو رہا؟ اور اس کا بنیادی مقصد سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب معاشرے کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے آئی تھی۔ کیا ہم نے یہ کیا؟ اور یہ کام تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد کے آیات میں آپ پڑھتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ جس کا دوست بن جائے اس کو اندھیروں سے روشنیوں میں نکالتا ہے۔ میرا آپ سے اور آپ کا خود سے اور ہم سب ایک دوسرے سے یہ سوال کریں، بینگ اے مسلم واٹس آور رول؟ کیا ہم وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی؟ دیکھیے، یہ جو آپ کی میری اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور الحمدللہ ایک شریعت کو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ سارا پروسیس ہے، دیز آر ٹولس۔ لیکن اس سے حاصل کیا کرنا تھا؟ ہم نے اس ساری چیزوں کو لے کر انسانوں تک اس کے رب کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہ وجہ تاسیس ہے امت مسلمہ کے دنیا میں پنپنے اور بھیجے جانے کی وجہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم تھے، تم کل تو تھے، اب بن جاؤ، یہ مراد ہے۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا ٹائٹل دیا اور وہ امت وسط کا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ اگر یہ مقام نہیں سمجھیں گے نا، کام بھی نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، وی شوڈ نو وٹس آور رول۔ آج کے اس پروگرام میں میرا کیا رول ہے؟ آج کے اس پروگرام میں میرے ذمہ کیا کام لگایا گیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں کروں گی کیسے؟ اور کروانے والوں نے اگر بتایا ہی نہیں تو پھر شکوہ کس بات کا؟ یہ ہے وہ چند جملے جو آج کے مسلمان کی موجودہ حالت میں ہم بڑے دکھ اور صدمے سے بول سکتے ہیں۔ وہ کتاب جس نے ہمیں یہ رول بتانا تھا، جس نے تھنگس ٹو ڈو دی تھی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کتاب ہدایت تھی۔ ہماری ایک دعا ہوتی ہے قرآن کھولتے ہی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ شو می گڈ رائٹ پاتھ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں بھٹکنا نہیں چاہتی، مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے ریئلی آر یو شیور، آر یو سیریس؟ یس۔ تو کذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت کو پانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہدایت کا کوئی اوور برج نہیں ہے۔ اگر کوئی شارٹ کٹ لوگوں نے بنا لیا نا تو وہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں آپ کے میرے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ ابھی چند ویک پہلے ہم نے لندن میں ایک کورس کی تکمیل پہ جو پروگرام تھا، اس میں فاتحہ سے ناس تک ہر سورت کو پارا وائز اس کو سمرائز کیا۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے آپ اور میں۔ جو بنیادی چیز آپ کو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ملے گی، جو پیغام، مین تھنگ، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یہ قرآن اس کا مینول ہے، یہ قرآن کیوریکلم ہے۔ کسی بھی ادارے میں یہی دو تین چیزیں ہوتی ہیں، کیوریکلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتے ہیں، اور کچھ مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے؟ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ اس کے ہر کام کو اپنی زندگی میں لاتے جاتے ہیں، وہ ایک کامیاب ادارہ۔ کیسے پتہ چلتا ہے کون سا ادارہ کامیاب ہے کون سا نہیں؟ ریزلٹس۔ ادارہ نہیں، فیکٹری۔ کسی بھی فیکٹری کا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنی؟ بس آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی فیکٹری اور وہاں کپڑا بنتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ فیکٹری از گوئنگ گڈ، اٹس پروڈیوسنگ گڈ؟ کب؟ جب وہ فیکٹری اپنے حساب سے چلے اور اینڈ پہ مارکیٹ میں بہت خوبصورت کپڑا بنے اور اس کپڑے کی مانگ بھی بہت ہو۔ ایسے ہی ہے نا، پھر آرڈرز بہت سارے آئے، اور جتنے آرڈرز آتے جائیں، فیکٹری کو پھر کبھی صبح میں کام کرتی تھی، پھر اس کو رات کو بھی کرنا پڑے گا، اور سم ٹائم الحمدللہ جب کوئی ایکسٹرا ورک لوڈ ہوگا تو اس کو ویکنڈ پہ بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ اس ایک مثال کو، ایک انسٹیٹیوٹ کو لے لیجئے۔ انسٹیٹیوٹ مثال اگر وہ اسلامک اسکول ہے تو اس کے بعد پھر بہت ہی خوبصورت مسلمان تیار ہونے چاہیے، اور سو آن، جتنا بھی بات کو پھیلا لیں۔ آپ اور میں اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، ہم انسان ہیں۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا جو وعدہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا تھا، جب ایک بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، جنت کا شاہی لباس اتروا لیا گیا، ان کو احساس ہو گیا، پہلے بہلاوے میں آ گئے ابلیس کے، دوسرے میں نہیں آئے، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا بھی مانگ لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ جو ہی معاف کیا تو آدم علیہ السلام کا اگلا سوال کیا ہوگا بھلا؟ کہ اللہ اگر آپ اب ناراض نہیں ہیں تو واپس جنت میں لے جاؤ۔ جیسے ماں اگر بچے سے ناراض ہو کر اس کا کھلونا چھینتی ہے اور کہتی ہے میرے سے بات بھی نہ کرنا، تو بچہ روتا ہے، لپٹتا ہے، ماما پلیز، ماما ماما ماما، کچھ عرصے بعد ماں کہتی ہے اوکے جاؤ، آئی ایم ناٹ اینگری اینی مور، اب میں ناراض نہیں ہوں۔ تو بچے کا اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟
دین گیو مائی ٹوائے بیک، میرا کھلونا مجھے دے دیں. ایسے ہی ہوتا ہے. جب آدم علیہ السلام کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو جنت آپ نے دکھا دیا اب اس میں واپس لے جا، تو کہا بنی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سارے جاؤ بھی. Now you need to go back. دنیا میں جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جنت کا روٹ چینج ہو گیا، روڈ ٹو جنت چینج ہوگی. پہلے تو ایک ٹرائل تھا، ٹیوٹوریل تھا. پہلے تو جسٹ فار آنر تھی، جیسے اب کسی کو سیمپل چکھاتے ہیں. اب جنت کو پانے کا راستہ یہ ہے اصل میں آپ کا معراج کا موضوع. If we all want to go to Jannah, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور پھر فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تقریباً 39 آیت ہے غالباً، اگر میں بھول نہیں رہی اسی کے راؤنڈ ہے 40-39 سورہ بقرہ کی. یہ کتاب اصل میں روڈ ٹو جنت تھا، سبیل الجنہ ہے. یہ جنت میں جانے کے راستے کیا ہیں، جنت کا موسم کیسا ہوگا، جنت کا لباس کیسا ہوگا، جنتیوں کی غذا کیا ہوگی، یہ سب بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کن رستوں پہ چلو گے تو جنت ملے گی اور تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی. دیکھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمارا دین دنیا کی محرومی کا نام نہیں ہے، ادھر اور یہ تصور نہیں ہے کہ یا دنیا میں خوش رہ لو پھر آخرت میں ناراض ہونا، رونا دھونا، پھر اگر یہاں موجیں کاری تو وہاں بڑی مار پڑے گی. ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہیئر اور دیئر، نہیں، ہیئر اینڈ دیئر، ہر جگہ. کیونکہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کا، خوش رہنے کا، لوگوں کے دماغوں پہ جس کی دھاک ہو وہ حق اگر ہے تو مسلمان کو ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. ابھی اسی ٹرپ میں UK ٹرپ سے چل رہا ہے پچھلے 2 ویک 3 سے ایک لیکچر صرف اس موضوع پہ ہوا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر ریلیجن ہے. صرف اسلام کے پاس یہ طاقت ہے کیا؟ نمبر 1، دنیا میں امن قائم ہو، پیس پیس پیس. بلیو می، اسلام از پیس. اسلام کے پاس دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے. اس دنیا کی صفائی اور تطہیر کا کام اسلام کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے. اس کے ایتھکس اور اس کی ساری چیزیں پوری دنیا میں ڈالیے، کرپشن ختم ہوگی، ہومو سیکشولیٹی کا خاتمہ ہوگا، بچے ماں باپ کے اوبیڈینٹ ہوں گے، استادوں کی عزت کریں گے، شوہر بیویوں میں پیار ہوگا، گھر نہیں ٹوٹیں گے. 101 مسئلہ انگلیوں پہ لکھتے جائیں جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، جنگیں اور دوسری صورتوں میں اور گھروں کے حالات میں. سب کا حل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تو یہ ابھی تک ھدی للناس پہ بات کر رہی ہوں. دنیا میں جینے کے طریقے یہ کتاب بتاتی ہے. ہم نے اس کو مرنے والوں کے لیے رکھ لیا. ساری زندگی وظیفے اور فضائل بتاتے رہتے ہیں اور مرتے ہی اس کو قرآن سنانے لگ جاتے ہیں. اور سورۃ فاتحہ جس کی ضرورت زندوں کو تھی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ مردوں پہ جا کے بخشتے. مجھے بتائیے مردے کو کیا لگے کہ کون سا رستہ، اب کیا وہ تو گزر کے اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب ہم اس مسجد میں آ گئے ہیں، اب تو ہمیں راستے کی ضرورت نہیں ہے نا. ضرورت کب تھی؟ جب ہم چلے تھے یا بیچ میں کہیں لاسٹ تھے تو نیویگیٹر لگا لیا. سبھی آج کل نیویگیٹر یوز کرتے ہیں. میں نے کسی کو اپنے گھر کے راستے میں بھی لگاتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنے گھر کے راستے میں بھی لگا رہی ہیں. نہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ رش کدھر کم ہے. ایک چھوٹا سا پرزہ جنہوں نے بھی بنایا، مجھے یاد ہے میں امریکہ میں ہی تھی، ابھی تو یہ بن گیا تھا، تو دیٹ مین یہ کم از کم 10 سال پہلے کی یاد ہے. اس سے بھی 2 سال پہلے لگا لیجئے. میں اتنی حیران ہوتی تھی جب ہم امریکہ میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بائی روڈ گھومتے تھے تو میرے ہسبینڈ اس کو یوز کرتے تھے تو میں کہتی تھی سو ایڈوانس، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے گلیوں کونوں چکروں کا. لیکن ٹیکنالوجی. آج ایک چھوٹے سے پرزے کو گھر گھر پہنچا دیا، گلی گلی کوچا کوچا. دنیا کے جس ملک میں جائیں اس کی لینگویج چوز کر لیجئے. دنیا کے جس ملک میں جائیں اس کی گلیاں، نکڑے، کونے، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے کھانے کے سب کریں. میرا ایک سوال ہے آپ سے اور آپ کا مجھ سے، بینگ اے مسلم. نیویگیٹر جس نے دنیا کے راستے بتائے،
بنانے والوں نے اس کو گھر گھر پہنچا دیا. یہ قرآن ہدی للناس، گائیڈنس فار ہیومینٹی. ہم مسلمانوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا؟ یہ قرآن آج عام نہیں ہوا، اس کا پیغام لوگوں تک نہیں گیا، اس لیے لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور ہم نے ان کی امانت ان کو دی نہیں تو وہ فرسٹریٹڈ ہیں. یہ ہم پہ جو ظلم ہوتے ہیں نا کسی جگہ، جو ہمارا گمان ہے، یہ سزا ہے. دیکھیے اگر آپ کا فون میں اٹھا کے لے جاؤں یا اگر آپ کوئی بچہ لے جائے تو آپ بھی ہر ممکن کوشش کریں گے اسے چھیننے کی. یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ کتاب پوری دنیا کا حق تھا. اللہ نے مجھے آپ کو آنر دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا کہہ کر. کیسے؟ دیکھیے بہت بڑی آنر ہے. اللہ کا کلام کیسے آیا سب کو پتہ ہے، یہ صرف میرے آپ کے لیے چند ریمائنڈرز ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام، بل ہوا کلام اللہ، یہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس بات پہ امام احمد نے کوڑے کھائے تھے. آپ کو، مجھے تو اس موضوع کا کچھ اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا. اللہ نے اس کو فرشتے کے ذریعے، جبرائیل جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کا نام ہی امین رکھ دیا، امانت والا، کیونکہ تھوڑی کمی بیشی بھی نہیں کرتا وہ. اور روح کیوں ہے؟ یہ قرآن ایک روح ہے. جیسے مردے میں روح ڈلتی ہے نا ماں کے پیٹ میں تو بچہ زندہ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو ہم اس مردہ کو دفناتے ہیں. یہ قرآن، یہ روح ہے. جب تک یہ روح موجود ہے دنیا قائم ہے، جب روح چلی گئی تو دنیا چلی گئی. فرشتے نے اس کو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروایا اللہ کے حکم سے 23 سال میں. بس پہلے یہاں رک جاتی تھی بات. تقریباً 1 لاکھ پلس جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے دنیا میں، وہ اسی پیغام ہدایت کو مختلف شکلوں میں بھیجتے رہے. قرآن اس کی پوری مکمل شکل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ بڑا کھلا ہوا تھا، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیا. اللہ کے نبی، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، آپ نے ہماری زندگیاں بدل دیں. جو جملے آپ نے کبھی لوگوں سے سنے ہوں گے نا جن کی زندگی میں یہ کتاب ہدایت کھلتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا پھول جھڑتے ہیں اور وہ کیا آنسو گرتے ہیں اور وہ کیا سچے جذبے. اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ہے اس کام میں پڑا ہوا، کہ اس کے بغیر ہم ادھورے تھے. تو صحابہ کو کیا لگتا ہوگا نبی کے بارے میں تو یہ سوچتی ہوں. اور صحابہ کا کیا دل جاتا ہوگا نبی کو کہنے کو. اور ایک دن پوچھ بیٹھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جانے کے بعد والوں کو پیغام کون دے گا. دیکھیے آج بات کریں نا کہتے ہیں گستاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی بات کرتے ہیں. نہیں، موت نہیں بولو، وصال کہہ دو، پردہ کیے ہوئے کہہ دو. کہتے نا قرآن کہتے ہیں وما کان محمد الا رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھے سوائے ایک رسول کے، ان کو بھی موت آنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر دنیا میں کسی کو جینے کا ہمیشہ کے لیے حق ہوتا تو صرف ایک ہستی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3-4 مقام پہ تو قرآن خود اللہ کے نبی کے جانے کی بات کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہ پیغام کون دے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پیغام اب تم دو گے. حجۃ الوداع کا خطبہ آپ میں سے کس نے نہیں پڑھا یا سنا؟ تقریباً 23 سال کی کوششوں کا خلاصہ. 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، اور 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع جمع ہو گیا، کیونکہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی کیفیات بن گئی. کیا سوال تھا پیارے نبی کا اس دن؟ حل بلغت، اے لوگو تم بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کیا جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا؟ صحابہ نے کہا بلغت وادیت. نہ صرف یہ کہ حق ادا کر آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ حق بھی ادا کر دیا. کہا واقعی ایسے ہی کیا تھا؟ تو کہا ہاں. اب کیا کرو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے شکرانے کے، انگلی آسمان کی طرف تھی، نگاہیں ادھر تھی. آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد،
اے اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک پیغام دیا، آج تم میں سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں آ سکے، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ تھا وہ ایک کام جو اللہ کے نبی نے اپنے قریب کے لوگوں کو دیا، اور وہ لوگ پھر اس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جا گئے۔ روایت دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی مدینہ خالی ہونے لگا۔ ہر فیلڈ کا شخص، کسی کا فیلڈ علم تھا، کسی کی جنگ تھی، کسی کو اللہ نے کوئی کام پہ رکھا تھا، سب دنیا میں بکھرتے گئے اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بن کے۔ صحابہ نے وہ کام کیا جو جگنو کرتا ہے، اندھیری رات میں روشنی پھیلاتا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندھیرے دور ہو گئے۔ اپنی زندگی میں نبی سکھا گئے حضرت علی کو، اے علی جب خیبر کی طرف رخ کرو تو تلوار نہ اٹھانا، پہلے ان کو پیش کرنا، قولوا لا الہ الا اللہ، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو واپس آ جانا۔ کیوں؟ تیری کوشش سے اگر ایک شخص کو صرف ہدایت مل گئی، تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ ادھر معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں کہیں علمی رہنما بنا کر، تو ان کو بھی یہی نصیحت ہے۔ آج ہم کتنا سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پیاری سنتیں، میٹھی سنتیں، اور سنت سنت سنت، اور جھگڑے بھی امت میں سنتوں کے نام پہ ہے۔ یہ جو آج تفرقے بازی ہے تھوڑی تھوڑی، یہ سنتوں پہ ہے۔ نماز ہونے پہ تو کوئی نہیں جھگڑتا، الحمدللہ سب 5 کہتے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان جو خود کو مسلمان کہے، وہ 5 سے کم یا زیادہ نمازوں کا فرض ہونا نہیں مانتا۔ رکوع بھی ایک ہے، سجدے بھی 2 ہیں، اور رکعتیں بھی ایک ہی جتنی ہیں فرائض کی۔ جھگڑا کہاں ہے؟ چند سنتوں میں۔ راجح اور مرجوح کے فرق پہ آج امت بٹ گئی، لیکن جو بات ہے ایک سنت جس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا ہے کبھی رفع الجان کرتے تھے، کبھی نہیں، کوئی کہتا ہے شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں، کوئی کہتا ہے بت دبا لیتے تھے۔ چھوڑ دیجیے ان جھگڑوں کو، یہ پرانی باتیں ہو گئیں۔ ایک سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑی، جس پہ ساری زندگی لگا دی، اور وہ سنت تھی قوم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وارن دیم۔ دیکھیے پہلا حکم، میں آج آپ کو چند گائیڈ لائنس ہی بس دے دوں تو بہت ہے، الحمدللہ سب سمجھدار لوگ ہیں۔ پہلی وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ سب کو پتہ ہے سورۃ الق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ دین اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ علم تھی، اقرا۔ تو اسلام ایک علم دوست دین ہے۔ چند سوال کرتے ہیں خود سے، آج امت کا علم کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کی پہچان کیا علم ہے؟ اور دیکھیں علم دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ یہ جو بسم ربی کا ہے نا، ذرا سا دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں آپ کو ایمبریولوجی پڑھا دی، ساری سائنس ہے۔ بچے کے ماں کے پیٹ کے جو مختلف سٹیپس ہیں نا، وہ پہلی وحی میں ہے۔ تو کیا سکھا دیا؟ کوئی علم سیکولر نہیں ہے، کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے یونیورسٹیز میں جا کر سائنس پڑھتے ہیں، مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جیولوجی پڑھتے ہیں اور انجینئرنگ کرتے ہیں، تو اٹس کوائٹ ریلیجس۔ شرط ایک ہے، بسم ربی کا۔ ہر علم کے بعد رب کی بڑائی دل پہ آ جائے۔ سائنس ٹیچر سائنس پڑھاتے پڑھاتے اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ سے جوڑ دے۔ یہی تو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، غور و فکر۔ تہجد کی پہلی دعا، صبح اٹھتے ہی جو پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور آج آپ کو مجھے کرنا ہے آپ کی سنت میں، وہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع۔ ابھی وضو بھی نہیں کیا، بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض۔ کیا ہے یہ؟ کائنات میں غور و فکر۔ کیا پتہ چلا
کہ آپ اور میں دین اور دنیا میں کچھ بھی سیکھیں، اگر سکھانے والا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، استاد، وہ اللہ سے جڑا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہو، تو وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ میں نے اپنی تقریباً اسٹوڈنٹ لائف میں سائنس پڑھی ہے، دیٹ واز مائی پیشن۔ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن کھولے گا، اور بڑا غم تھا اور صدمہ تھا ڈاکٹر نہ بننے کا، بٹ اب میں سوچتی ہوں کہ فرق کوئی نہیں پڑا۔ ایک طرف اگر جسمانی ڈاکٹر تھا خواب، تو یہاں روحانی ڈاکٹر ہے۔ اگر جسم کا علاج کر کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے انسان، تو روح کا علاج بھی کر لے۔ لیکن فرق کیا نہیں پڑا کہ آج قرآن پڑھ کے اگر اللہ سے پیار محسوس ہوتا ہے نا، تو اللہ کی کائنات کو دیکھ کر بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجیے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیا یہ بادلوں کو دیکھ کر اور ان درختوں کو دیکھ کر اور ان سبزیوں کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ آپ فوڈ چارٹ بناتے ہوئے بھی اچھی مبلغہ بن سکتی ہیں۔ بیٹا یہ دیکھو انار، یہ دیکھو انگور، یہ کھجور، کتنے رنگ ہیں، ایک مٹی بھورے رنگ کی، کبھی چکھیے گا مٹی کو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ، لیکن ٹھیک ہے۔ اسمیل کرے، کوئی اسمیل نہیں ہے۔ بیج مالٹے کا لے لیجیے، کھا کے دیکھیے، دانت کڑوے ہو جائیں گے۔ جوس میں 2 بیج آ جائیں، جوس سارا کڑوا ہو جاتا ہے۔ کڑوا بیج کالی مٹی میں جاتا ہے اور اس میں سے میٹھا مالٹا کیسے نکلتا ہے، اورنج کیسے ہوگی؟ یہ اورنج رنگ کا تھوڑا سا کوئی ڈالا، دیکھیے آپ بنائیں زردہ، پیلا رنگ نہ ڈالیں، ہوں گے چاول پیلے۔ متنجن میں 4 رنگ نہ ڈالیں تو وہ رنگ برنگا ہوگا؟ از اٹ پاسبل؟ آپ کپڑے بناتی ہیں، اگر اس میں سرخ رنگ نہیں لگائیں گے نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ اورنج کو اورنج رنگ کس نے دیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ کا شکوہ سچا ہے، 3 بار قرآن میں یہ شکوہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو اس کی کرنے کا حق تھا۔ سورۃ الانعام میں دیکھ لیجئے، سورۃ زمر میں جا کر دیکھیے، سورۃ حج میں دیکھیے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کہنے دیجئے مجھے، کیونکہ اپنوں میں بیٹھی ہوں، غیروں نے نہیں، آج کے مسلمان نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تبھی تو لوگ آج خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ آج ہماری نسلیں کہتی ہیں وی آر ناٹ مسلم۔ آج کا مسلمان اس ذمہ داری سے دور ہونے کی یہ سزا بھگت رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اقرا بسم ربک کی آیتوں پہ عمل کیا، پہلے تو خود اللہ کا قرب لیا، غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ وہاں تک تو نماز بھی نہیں تھی، روزہ حج یہ تو سارے بات کی کہانی ہے، غور و فکر تھا، رب سے باتیں تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری وحی، ترتیب کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیں گے نا، تو آج کے دور کے کرنے کے کام انگلیوں پہ لے لیں گے۔ سب سے پہلے خود علم لیجیے، اقرا بسم ربک، قرآن پڑھ کے بھی اللہ سے پیار کریں، اور کائنات میں گھومیں پھریں تو بھی، اور دنیا کی تعلیم بھی لیں تو اللہ سے پیار ہو۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب سائنس پڑھانے والی ٹیچر اللہ کی یہ کتاب پڑھ چکی ہو، جب میتھمیٹکس سکھانے والی ٹیچر قرآن سے جڑی ہو۔ آپ ایسے ٹیچرز تیار کریں۔ میرا تو آپ زندگی کا باقی گول جو یہی رہ گیا، عام لوگوں کو نہیں پڑھانا، ٹیچرز تیار کرنا، ٹیچرز کو پڑھانا ہے، کیونکہ میڈیا تو یہ ہے، ملا تو یہ ہے، نسلیں تو ان کے ہاتھوں میں 4-4 8-8 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ استاد اگر خود اللہ سے نہ جڑا ہو، واللہ ہی قرآن پڑھا کے بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ فقہی بحثوں کا ایک مجموعہ رہ جائے گا، وہ علم کا پہاڑ بن جائے گا، وہ تکبر ہوگا، وہ گرامر کی خوب وضاحت اور وہ تجوید خوب خوبصورت، لیکن اللہ نہیں دکھتا۔ پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ 8 سال کا کورس کر کے بھی بچی جو ہے وہ ہومو سیکشل ہو گئی۔ حافظ قرآن بچہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ آج کیوں ہے؟ کیونکہ اقرا بسم ربک کا نہیں ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا، خود سیکھیے، صحیح سیکھیے، پیور سیکھیے، قابل استادوں سے سیکھیے، قرآن سنت سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں سے سیکھیے، کیونکہ استاد ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ معیار ہی کمزور ہے تو بعد میں تو اس سے کم ہی ہوگا نا، زیادہ تو نہیں ہوگا۔ برتن میں اب اس گلاس میں کتنا پانی آئے گا؟ جتنا یہ گلاس ہے، اس باٹل میں اس سے زیادہ آئے گا نا۔ آپ کا استاد ایک گلاس ہے، اس کا اپنا علم اتنا محدود ہے، آپ اس سے زیادہ آپ کا نصیب بھی ہوگا تو ملے گا، ورنہ نہیں ملتا۔ استاد جتنا عمل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں بس اتنا ہی کرتے ہیں، باجی بھی اتنا ہی کرتی ہیں،
ہمارے تو استاد خود یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہماری بھی ہے. استاد کو کبھی نہ فالو کریں، اور اگر ہو سکے دی بیسٹ ٹیچر ڈھونڈیے، کم از کم شرم تو آئے اس کو دیکھ کر اپنے حال حلیے پہ، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی سستیوں پہ رونا تو آئے. اور اس کے بعد دوسرا کام قوم فانذر، سورۃ مدثر. دیکھیے سورۃ مدثر اور سورۃ مزمل یہ دونوں قریب الزمان صورتیں ہیں، بالکل ابتدائی صورتیں ہیں. ترتیب سے دیکھیں نا تو یہ بالکل دوسری تیسری وہی بنتی ہے. پہلی خود اللہ سے جوڑو اور دوسری دوسروں کو اللہ سے جوڑو. یہ ہے وہ مستقل سنت. اللہ کا نبی ایسا کھڑا ہوا، انذر عشیرتک الاقربین، سورۃ شورى کی آیتیں نازل ہوگی، جائے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرے. ایسا کھڑا ہوا کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی غم لوگوں کا ہی تھا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے زیر نگین لوگوں کا خیال رکھو. تو کیا پتہ چلا؟ ابھی تک کی بات کا میں سم اپ کر دیتی ہوں. ہم اس رمضان میں گھسنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے، توفیق دے، عافیت دے. رسمی رمضان نہیں گزارنا. اس سال کا رمضان آپ کی زندگی کے سارے رمضانوں سے بہترین ہوگا. پہلے تو یہ کنفیس کیجئے کہ آج تک کے جتنے رمضان تھے ان کا پورا حق ادا نہیں کر سکی. دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد اس رمضان میں اس قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر اپنی زندگی میں لانا ہے. یہاں جو بات ہے خدی للناس، اور آگے دیکھیے وبینات من الہدی والفرقان، تین چیزیں اس ایک آیت میں. یہ انسانوں کو راہ دکھاتی ہے، اور اس کے بعد روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی. ال کا لفظ لگ کے خاص ہو گیا، یعنی پھر کچھ چیزیں مومنوں ہی کے لیے خاص ہیں. اور اس کے بعد جو کہ یہ حق اور باطل کا فرق کھولتی ہے. آج کے دور کا بہت بڑا کام اس قرآن کو عام کرو. اللہ نے یہ کام آپ کو مجھے دیا. سورہ فرقان 52 پڑھ لیجئے جا کے، وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سورۃ حج کی آخری آیت ہے وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. ادھر کیا آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. آج کے دور کا سب سے بڑا کام اس قرآن کو عام کیجیے. اس کے لیے یہ دنیا بنی تھی. پورے یقین سے کہوں گی، پورے شعور سے کہوں گی، اگر یہ قرآن نازل نہ کیا جاتا تو یہ دنیا نہ بنتی. یہ فلور میپ کہہ لیجئے، یہ مائنڈ میپ کہہ لیجئے، اس قرآن نے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا. تھنگس ٹو ڈو. آج بھی آپ کسی بہت اچھی بلڈنگ میں جائیں، ایئرپورٹس میں جائیں، جگہ جگہ میپس بنے ہوتے ہیں. واش رومز ادھر، لاؤنج ادھر، ڈپارچر ادھر، ارائیول ادھر، ہے نا. آپ میں سے میرے میں سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا کسی چیز سے جب تک اس کا میپ نہ ہو. آج میسڈ اپ ہے. وی آر میسڈ اپ مسلمز. وی آر اسپوائلڈ. وہ کام چھوڑا جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے نام پہ دیا تھا، اور ہماری زندگی چھوٹے چھوٹے کاموں میں چلی گئی. وٹ از مائی پرپز آف لائف. آج گھر جا کر کاغذ قلم لے کر ہم میں سے ہر ایک جو بھی کر سکے، میں کیوں زندہ ہوں، میرے جینے کا مقصد کیا ہے. میں اپنے لیے اگر لمبی عمر مانگتی ہوں تو کیوں مانگتی ہوں، اور بھی جی لوں گی تو کیا کر لوں گی. میں مر جاؤں تو کس کو فرق پڑے گا؟ میرے 2 بچے، میرا شوہر، میرے گھر کے چند بزرگ؟ نہیں، اتنا نہیں پڑے گا ان کو. اللہ نے ہر چیز کا نعم البدل رکھا ہے. آپ کا بہترین نعم البدل مل جائے گا شوہر کو بھی، وقت کے ساتھ سب ملے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، یہ چیزیں مقصد حیات نہیں تھی. آپ اور میں اگر ماں ہیں، ایک عورت ہے، آپ کی میری گود سے وہ نسل چلنی تھی جس نے اس انسانیت کو رب سے جوڑنا تھا. پہلے دور کی مائیں دودھ پلاتے ہوئے بچے کو وضو کرتی تھی، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. اور کسی کی بات بڑے دل کو لگ گئی کہ ہمارے اسلاف کی مائیں بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی نا، تو یہ سوچ کے پلاتی تھی یہ اسلام کا مجاہد بنے گا، یہ داعی دین بنے گا، یہ دنیا میں اللہ کے دین کا نمائندہ بنے گا. اور آج کی ماں اس لیے دودھ پلاتی ہے کہ یہ سو جائے، اس لیے امت سو رہی ہے. ہمارا سب سے بڑا کام بچوں کی صحیح تربیت تھا.
تو آپ پھر سوال کیجئے بھی یہاں کیوں ہوں؟ بچے چھوڑ کے گھر سے ادھر آ گئے، بچے گودوں میں لے کر، تو جواب اس کا لے لے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے عورتیں کیوں نکلیں، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ کسی نے کہا کلاس کی اجازت لے رہی تھی، گھر میں کچھ شدت پسند لوگ تھے، کہنے لگے عورتوں کا کام ہے بچے پالو، تم کدھر جا رہی ہو؟ تو وہ روتی دھوتی بیچاری آ گئی میرے سے، اس نے بات کی، دیکھے میرے گھر والے کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر، انہوں نے بات صحیح کی ہے، آج آ کے ایک جواب دیجیے ان کو، ہاں یہی سیکھنے جا رہی ہیں۔ قرآن پڑھے بغیر ہم سیکھ ہی نہیں سکتے کہ اچھی ماں کیسے بنتے ہیں، اور ماں کے ہاتھ میں ہو قرآن تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، اور ماں کے ہاتھ میں ہو موبائل تو بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، اور ماں دیکھے فیس بک سے فیشن کی چیزیں تو بچی نہ دیکھے۔ آپ کا میرا آئینہ ہے ہمارے بچے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، ڈونٹ وری، دیکھتے ہیں وہ آپ کو۔ ایک عورت بس میں بیٹھی، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے کچھ پڑھ رہی ہے، ساتھ ہی دیکھا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھی، صبر نہ کر سکی، آگے آئی، کہنے کہ سسٹر ایک بات تو بتائیں، آپ نے اپنے بچے کو ریڈنگ کی عادت کیسے ڈالی ہے؟ میرا بچہ تو پڑھتا ہی نہیں۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھی ماں تھی کہنے لگی کہاں سنتے ہیں یہ کم بخت، یہ تو دیکھ کے اس کو عادت ہو گئی ہے۔ یہ تھا جواب، یہ ہے جواب۔ آپ کا میرا کام اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور اس قرآن کو عام کیے بغیر آپ اور میں کر نہیں سکتے۔ نیت کیجئے اس سال کا قرآن رمضان کا قرآن ہوگا، اس سال قرآن کی بہاریں ہوں گی۔ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھانا بھی ہے، اس پہ کچھ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ بے شمار پلانرز بنے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ورکشاپس پوری موجود ہیں۔ اگر اجازت ہو تو آپ لوگوں کو ویب سائٹ بعد میں دے دیں، اور آپ جائیے اور جس سے بھی سمجھ آتا ہے لے لیجیے۔ ابھی رمضان کے پروگرام گلی گلی گھر گھر ہوں گے، آپ کو دورہ قرآن کے موقع اپنے گھر میں رکھنے کے، آن لائن پہ، آن سائٹ پہ 20 چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، جس کی دلچسپی ہے وہ سن لے۔ دورہ قرآن کتنی معروف چیز ہے۔ 1 مئی سے انشاءاللہ ہم لوگ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور 31 تک چلے گا۔ 1 سے جیسے ویلکم، اور اس کے بعد آگے۔ اور سب سے بڑی بات، آج ہمارا ایک اور ایشو، رشتہ داریاں۔ آج کا ان مسلمان ان 2 چیزوں میں، اور میں تو ہمیشہ خطاب کرتی ہوں عام طور پہ اپنے انڈو پاک کلچر کے لوگوں سے، کیونکہ اردو وہی سمجھتے ہیں۔ اب اس کو جہاں تک کوئی کسی زبان میں لے جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کام لے لے۔ ہمارے 2 بڑے ایشو ہیں، 2 چیزوں نے آج ہماری زندگی کو بوجھل کیا ہوا ہے۔ ایک ٹو مچ سوشلائزنگ، آج اس کے گھر دعوت، کل اس کے گھر دعوت، اس کی شادی، اس کا بیاہ، اور ایک شادی 6 مہینے سے بھاری ہو گئی۔ ہماری تیاریاں لڑکا یا لڑکی دیکھنے سے شروع ہوتی ہیں، فائنل ہوا تو اب منگنی، پھر مبارک لڈو، پھر انگوٹھی پہنانی، پھر اب اس کی عید جائے گی، اس کی تیاری کرنی، بہو کے لیے گرمیوں کے کپڑے لے کر جانے، پھر تاریخ فکس ہوگی کوئی 1-2 سال کے اندر، پھر اس کے بعد کارے جہاں دراز سے اپنے میرا انتظار کر، بازاروں کے چکر، 6 مہینے پہلے شادی کی تیاریاں۔ مجھے کسی نے دعوت دی کہ فلاں دن فلاں جگہ شادی، آپ نے ضرور آنا ہے، کسی اور ملک کی تھی۔ میں نے کہا ہاں ابھی اتنی 8 مہینے تھے اس دن جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی۔ کہتی ہاں وہ پھر ہال نہیں ملتے، مووی مین سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جس سے میک اپ کرانا ہے انہوں نے یہی ڈیٹ دی ہے۔ تو میں نے کہا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، زندہ ہوں گے تو دیکھ لیں گے۔ آج ایک شادی ہمارا کتنا وقت، ہمارا کتنا مال، کتنی ایفرٹ لیتی ہے، اور رشتہ داروں کی خوش کرتے رہتے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کیا، ایکسٹریم ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہ کیجیے اگر خالق کی نافرمانی ہو۔ اور سب سے بڑی چیز مخلوق میں ماں باپ ہے۔ سورۃ لقمان پڑھیے، ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، غلط پہ مجبور کریں گے تو ان کی بھی نہیں ماننی، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو ہولی نہیں بنانا۔ بات سمجھ گئے؟
آپ کہیے مجازی خدا ہے، اللہ نہیں کہتا۔ انما الہکم الہ واحد، الہ تو ہمیشہ حقیقی ہوتا ہے اور وہ ایک اللہ ہے۔ تو شوہر، بچے، آج تو ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، آج 80% پیرنٹس بچوں سے ڈرتے ہیں۔ پہلے بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اب بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ پہلے بچے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب ماں باپ لگے رہتے ہیں بچوں کو خوش کرنے کی ناکام کوششوں میں، اور وہی بات ہے کہ منتیں کر کے تیری تجھ کو بگاڑ دیا۔ آج ہمارے بچے ہماری خوشی نہیں رہے۔ پودے کو بہت سارا پانی دے دینا تو بھی گل جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو پیمپر کیا، آج ہم نے ان کے اتنے لاڈ دیکھے کہ ان کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں ہم دیکھ سکتے۔ نہیں دیا ان کو تو قرآن نہیں دیا۔ جو ماں فجر کے لیے نہ اٹھائے اپنے بچے کو وہ مجرم ہے۔ جو باپ اپنے ساتھ مسجد نہ لے جا کے بچے کو، وہ سگا باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ کل رات کے درس میں ہم نے نماز پہ بڑی کڑوی باتیں کی ہیں، کل دن میں درس تھا ادھر اسکاٹ لینڈ سے۔ آپ میں آج کام ایک کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ کو میٹیریل مل جائے گا، ہم دینے کو تیار ہیں۔ آج صرف یہ نیت کیجئے، میں نے اس رمضان کی ایک ایک گھڑی سیکنڈز سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی اہمیت سے دینا ہے، جنت میں داخلے کی کوشش کرنی ہے، اور میں نے اپنے لیے کہہ دینا ہے کہ یہ رمضان ہے جس نے مجھے جنت میں داخل کرانا ہے۔ اور اسی طرح اپنی نمازوں پہ غور کریں، اس پہ ہمارے پاس پلانر ہے، انشاءاللہ آگے ہمارے آن لائن پہ بھی کچھ ٹائم آئیں گے رمضان کے پروگرام، اس میں ہم کچھ آپ کو اسٹڈی مٹیریل میل کرتے ہیں، آپ لوگ لے سکتے ہیں، سنیے، دیکھیے۔ لیکن اس وقت چند باتیں کہ آپ نے وقت کا استعمال کرنا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں ایک دفعہ۔ دو چیزوں پہ بات کر کے میں آپ کو موقع دیتی ہوں کہ پھر آپ کچھ باتیں کریں، کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اگر کریں گے نہیں عمل تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان میں کیسے داخل ہوتے تھے، اور اتنا خوبصورت قول ہے کسی کا صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک رمضان میں ایسے داخل ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے ایک رتی برابر کینہ نہیں ہوتا تھا، اینیمیٹی، بغض۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے آج ہماری۔ ایک طرف تو رشتہ داریوں کے نام پہ نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں اور حیا کے تقاضے بھی ختم ہو رہے ہیں، کیا کریں، ماموں کے بیٹے کے پوتے کے بچے کی تو شادی ہے، اتنا تو قریبی ہے، ہمیں ان کو کیسے ناراض کریں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، کٹ آف، اس سے ناراض، اس سے جھگڑے، اس کے نہیں جانا، اور ہر شادی پہ 4-6 روٹے ہوئے رشتہ دار سامنے آتے ہیں، اور اب ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، پھر تمہارے بیٹے کی شادی میں آئیں گے، ہے کہ نہیں بات؟ قطع رحمی۔ 3 دن سے زائد اگر آپ کسی ذاتی وجہ پہ، اب ذاتی وجوہات یہی ہے نا، رشتہ لیا چھوڑ دیا، شادی ہوئی طلاق ہوگی، بھائی بہن ٹوٹ گئے، اور بھائی اور بہن، بھائی نے کاروبار کیا تو پھوٹ پڑ گئی، یہی ہے نا ذاتی مسئلے۔ 3 دن سے زائد اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کریں، بولے نہیں، تو اس کی نماز روزہ قبول نہیں، سیدھی سی بات، رشتہ ہی ختم۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیا کرنے ہیں دورہ قرآن کرا کے، چھوڑیے اس کو، یہ تہجد، اور اتنے پیسے لگا کے آپ عمرے پہ جائیں گے، کیوں ویسٹ کرتے ہیں منی؟ یاد رکھیں اللہ کیا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک اور پاک چیزیں پسند کرتا ہے۔ اگر محنت کرنی ہے نا رمضان میں تو اس سے پہلے صفائی کریں، دل صاف کیجیے۔ گھر تو آپ بڑے صاف کریں گے اور ابھی شروع بھی کر دیے ہوں گے، اور پکوڑے، سموسے، پٹیاں، رول یہ بھی بننے شروع ہو گئے ہوں گے گھروں میں، نہیں ہوئے تو کوئی 2 ہفتے بعد شروع ہو جائیں گے۔ دل صاف کیجیے اس دفعہ۔ یہاں آج ٹوڈے میرا حال آج 6 ہے، کیا ڈیٹ ہے؟ 10 ہے، ماشاء اللہ 10 تاریخ ہو گئی ہے نا، آج سے لے کر 6 یا 5 کو رمضان آ رہا ہے۔ آپ کے سال میں 25 دن ہے، انگلیوں پہ گنیے، دل کا ایک ایک کونا صاف کریں، ایک ایک رشتہ دار کا نام لیں، کسی سے خفا تو نہیں ہو، کسی سے ناراض تو نہیں ہو، بس ایک ایک کو لے کر چلتے جائیے۔ روٹھوں کو بنا لیں، ایک کال ایک دن کی کریں، واٹس ایپ پہ کر لیجیے، ادھر لوکل ہیں جا کے مل لیجیے، کیا کرنا ہے گند لے کر؟ دیکھیے یہ جو نفرتوں کا، بغض کا گند دل میں لے کے بیٹھتے ہیں، اس سے ہمارا وزن بڑھتا ہے۔ ادھر پھینکیے 5 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ دل بوجھل ہوتا ہے، عبادت میں بھی لذت نہیں آتی۔
تو قطع تعلقیوں سے رکیے اور دل کو اس طرح پاک کیجیے، اور مردوں سے کہیے کہ کمائی کو ایک دفعہ پاک کر لیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ کے شوہر کوئی ایک ذرہ برابر چیز ایسی تو نہیں ارننگ میں، کمائی میں، کہ جس کی موجودگی میں باتیں قبول نہ ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے 20 بار سنی ہوگی کہ ایک شخص دور سے پرگندہ بال، پسینہ، سفر، مسافت، گرمی، اور خانہ کعبہ میں جا کر کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہوگی لا لبیک لا سبیک، تیری کوئی نہیں قبول۔ کیوں؟ ملبسہ حرام، تیرا لباس حرام کا، غدی بالحرام، تو حرام پہ پلا۔ کیسے اللہ اس کی سنے جس کے اندر حرام بھرا ہوا؟ مجھے بتائیے، غلط چیزیں پیٹ میں جائیں تو اس سے صحیح چیزیں نکلیں گی؟ یہ بھی آج کا ایشو ہے۔ باپ کی کمائی میں جب حرام مل جاتا اور ماں کی تربیت میں جب قرآن سے دوری ہوتی ہے تو بگڑی ہوئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ بات چھپی چھپی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کن فتنوں کا شکار ہے اس وقت ہماری جنریشن۔ پچھلے 3 دن میں کسی اور ملک میں تھی، جنہوں نے آن لائن سے سنا ان کو پتہ ہے، میرے کان پک گئے۔ اس ملک کا اس وقت کا سب سے بڑا ایشو، اب میں نام یاد کر کے بولوں تو مجھے یاد رہیں گے، LGS اور بھی، اب آپ کو آتا دیکھ لیجیے، آپ کا علم میرے سے زیادہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیزبینس، گیز، یونی جینڈر۔ گورنمنٹ نے 2020 کی لائن دے دی ہے آپ کو، یو کے والوں کو کان کھول کے سن لے جو یو کے میں رہتے ہیں۔ یو کے کے پیرنٹس کو صرف 2020 تک کی اجازت ہے کہ آپ اس پہ جو بھی ریئیکشن شو کریں کر لیں۔ 2020 کے بعد آپ کے ہر بچے کے لیے سیکشل، گیئزم، لیسبینز اور چوتھی جو یونی جینڈر جو بھی ہے، یہ ایجوکیشن مسٹ ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے۔ 1 جنوری 20 کے بعد آپ کسی اسکول میں جا کے نہیں کہہ سکتے۔ اور ہماری آرگنائزرز میں ایک ٹیچر تھی میرے ساتھ اس سفر میں، وہ ہائی ٹین ایجرز کو پڑھا رہی ہیں، 27 سال سے وہ ٹیچر ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے بیٹھ کے آگے پیچھے سنایا اور پھر کہیں کہیں اس نے شیئرنگ کی، میرے کان کھڑے ہو کے سرخ ہو کر میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اس آزمائش میں نہیں ڈالا تھا، جو آج آپ کے بچوں کو گند دکھایا، سنایا، پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ میرے اس فون میں پورا گروپ انہوں نے مجھے بنا دیا ہے جو اس یو کے میں آپ کے بچوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ان کو ان کی باڈی کا ایک ایک پارٹ ایسے کھول کھول کے پڑھا رہے ہیں کہ جیسے یہی قرآن تھا۔ بچے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور 5ویں کلاس کے بچے کو نام نہیں لیا جا سکتا یہاں بیٹھ کر کلاس میں ایز اے ٹیچر آرٹیفیشل ٹولز پہ کیا کیا کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ آپ کر رہے ہیں، یہ تو دشمن کرتا ہے، یہ تو ستیلی ماں کرتی ہے، اور ان کی اپنی نسلیں کدھر جائیں گی؟ مجھے غم یہ ہے۔ تو آنکھیں کھولیے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قرآن سے جوڑیے، اس کو کتاب ہدایت بنانا ہے، اور اس سال اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آپ نے قرآن سکھانا ہے۔ وہ گودوں کے بچے ہیں یا آپ کے قد کے برابر ہو چکے ہیں، وہ بھی سیکھیں گے، آپ بھی سیکھیں گے۔ یہ زبان کوئی فرق نہیں ہوتی۔ یہ دعا کیجئے کہ اس رمضان میں وقت کا صحیح استعمال ہو۔ نیت کیجئے کہ میں نے بیجا فون کالز نہیں کرنی، ایک کال بھی بیکار نہیں کرنی۔ وہ تو ویسے ہی نہ کریں، رمضان میں تو اور قیمتی ہوگا وقت۔ بلا ضرورت پیسے خرچ نہیں کرنے، لمبی چوڑی میں نے افطاریاں نہیں بنانی، بلا ضرورت ملنا نہیں جلنا نہیں، کپڑے عید کے شادی پہلے کر لیجئے، اس وقت نہ کریں۔ بڑی قیمتی گھڑیاں آنے والی ہیں، بڑی بڑی افطاریوں کے نام پر ہم نے اسراف نہیں کرنا۔ اور مسجدوں میں آ کر ایک ٹیشو کی جگہ 2 ٹیشو نہیں لینے، ایک گلاس کے نیچے 3 گلاس اور نہیں ڈالنے کے ہاتھ نہ جل جائیں۔ آج امت کی روح ختم ہوئی ہے، اور اس زبان کو غیبتوں سے پاک رکھنا انشاءاللہ۔ دعا یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے دے، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا اللہ دے گا۔ ابھی بھی بہت دن ہے الحمدللہ، اگر آپ نے نیت کرنی ہے کر لیجیے، اللہ آپ کی نیتوں کو پورا کرے گا۔ اور کوئی بات آپ میں سے جو پوچھنا چاہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کتنے بجے تک چلنا؟ 45 کا ٹائم لکھ دیجیے۔ میں چاہوں گی سسٹرز کہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، وٹ ایور، کیونکہ میں تو 2 گھنٹے بھی بول لیتی ہوں، آپ میں سے جو سنتے ہیں ان کو اندازہ، لیکن پھر آپ نہیں بول پائیں گے۔ 2:15 ہو گیا، ماشاء اللہ، یہ تو 45 منٹ اور مل گیا۔
کر سکتے ہیں اوکے جی آپ سسٹر ٹھیک ہے نو پرابلم. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ آپ کے دل میں درد بہت ہے. آپ کا دل جو بھی چیزیں ارد گرد دیکھتا ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ اس میں صحیح گائیڈ لائن ملے. آپ سب تک ان کی آواز پہنچی تھی؟ یعنی پہلے ان کے 2 سوال تھے میت کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے. ایک کیا ہے کہ میت رکھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ شاید قرآن پڑھنے لگتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں راہداری کے طور پہ یا کچھ بھی. یعنی میت کے گھر میں میت سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا بعد میں بھی پڑھ رہے ہیں اسپاروں کی صورت میں. اور دوسرا ان کا سوال کیا تھا اسی موقع سے کچھ اور تھا. دوسرا کیا تھا؟ کلمہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ہاں جی کہ مرنے والے کے قریب کلمہ پڑھنا یا اس کو کہنا. دیکھیے یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں آپ کے. انشاءاللہ میں ادھر آپ کو بھی ہنٹ تو دوں گی لیکن میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن کر دوں کہ ایسی چیزیں صرف سوال اور جواب سے نہیں آتی. اس کے لیے اس بارے میں ایک مکمل علم لے کر اگر بندہ سیکھتا ہے یا کم از کم پوری بات سن لیتا ہے. جیسے اگر آج کا درس اسی موضوع پہ ہوتا تو میں آپ کو 1 2 3 بتاتی کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ, پھر تو آپ کو سمجھ آتا. لیکن اب اگر صرف اس کا جواب دے دوں آپ کو تو یہ ایسے ہی ہے کہ سوال علم تو میں نے دیا نہیں اور میں نے آپ کو پیپر دے دیا کہ حل کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جنازے کے مسائل, تفہیم السنہ سیریز میں بھی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو بخاری مسلم ماشاءاللہ سیاستہ تو آپ سب کے گھر میں ہوگی. صحیح بخاری کا, صحیح مسلم کا, کتاب ابو داؤد اور مشہور کتابیں ان میں سے کتاب الجنائز پڑھیں تو آپ کو یہ سارے سوالوں کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں نے یہ جنازے کے مسائل بک کتنی دفعہ پڑھائی ہے. اس کا شارٹ ورژن لانگ بھی اور ایپ کے اوپر بھی موجود ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے فردر کبھی آپ پڑھنا چاہیں سیکھنا چاہیں. اب آپ کا سوال جو تھا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں تھوڑے سے علم سے کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس. دیکھیے ایک بات آپ سب میں بھی کوئی بھی کام کب کہاں کیسے کتنا کرنے کا ایک معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوہ حسن ہے. اور دوسرا بھی سوال اب اسی کے اندر ہے کہ دلہن کے ساتھ بعض دفعہ کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. مثلاً رخصتی کے وقت بڑا خوبصورت سا جزدان اس میں قرآن لا کر لڑکی کے سر پہ رکھا جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے ثواب سمجھ کر یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا. اس وقت کوئی ریسیپی بک تو نہیں کوئی رکھتا. تو دیٹ مین دونوں معاملوں کا تعلق دین سے. مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے یا رخصتی کے وقت کیا کیا جائے تو دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی چھوٹی سی کوشش. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا 40 سال تک تب خود اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے لیے بینہ تھے. جھوٹ نہیں بولا, صادق اور امین کہلائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اقرا بسم ربک سے لے کر آخری آیت تک جو قرآن میں نازل ہوئی اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آپ کو مجھے بتا دیا.
آپ ایک رول ماڈل تھے، آپ کی اتباع کا اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ابن مسعود یا ابن عمر میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا نا تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا، مراد کے چھوٹی بڑی باتوں کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے مدینہ میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کو تانا دیا کہ تمہارا نبی جو ہے تمہیں ٹوائلٹ میں جانے کے طریقے سکھاتا ہے، یعنی انہوں نے آر دلائی۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں فخر ہے، اللہ نے ہمیں وہ استاد دیا جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہہ کے بتائیں، کچھ باتیں کر کے بتائیں، اور کچھ پہ خاموشی رکھی۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قول کیا جو آپ نے بولا صحابہ نے نوٹ کر لیا، فعل جو آپ نے کیا، کبھی آپ کے سامنے کچھ ہوتا اور آپ آگے سے کچھ بھی نہ کہتے تو وہ بھی سنت ہے، یعنی ایک جملہ بولنے دیجئے کہ میرے نبی کی تو خاموشی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور آپ کی زندگی میں آپ کے پیارے فوت بھی ہوئے۔ پہلے 2 کام کہ کوئی فوت ہو رہا تو اس کے پاس قرآن پاک پڑھا جائے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو سر آنکھوں پہ، یہ دین ہے، دین ہے ہی اس چیز کا نام جو اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ اسلام کے آنے کے بعد کو دیکھیں تو بی بی سمیہ سب سے پہلی شہیدہ بنی، اور بھی صحابہ جو ٹارچر سے مکہ میں فوت ہوئے، کچھ بھی نہیں کیا ایسا۔ مدینہ میں آنے کے بعد تو ایک تار کھل گئی نا، چلیے غزوہ احد کو لے لیتے ہیں، 70 صحابہ شہید، گھر گھر میں آپ دیکھیے نا کہ ڈیڈ باڈی ہوگی، مقصد کے راستے میں ان کی جان گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر آ کر واپس آئے تو آپ کو خیال آیا کہ کہیں ابو سفیان صاحب واپس نہ آ جائیں اور پھر نہ ہم پہ حملہ ہو۔ ایک کال، ایک آواز کہ سب نکلو، ہم پیچھا کریں گے لشکر کا۔ حمرہ الاسد تک پہنچے، ادھر سے ابو سفیان کو بھی یہی خیال آ گیا کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، 2-3 مختلف سینیریوز ہیں اس آیت کے، لیکن سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں، اللہ کے نبی نے ایک آواز لگائی، ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، چلو ساتھ۔ اگر کسی کے مرنے پہ جو آج ہمارے کلچر میں رسمیں ہوتی ہیں، اور جو پہلا دن، پھر تیسرا دن، پھر جمعرات، پھر اس کے بعد، اگر یہ سب نبی کرتے تو واپس جاتے ہمارا الاسد تک۔ ارے گھر میں لاشیں ہیں، میتیں ہیں، ابھی ان کے کل کرنے ہیں، ابھی ان کی برسی ابھی ان کی جمعہ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب چلے گئے، اور ان کو ڈرایا بھی گیا، اور وہ قالوا حسبنا اللہ کی پکارے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ یہ آج جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے مرنے پہ، عموماً یہ نہیں اور بھی، یہ آج ہمارے انڈو پاک کلچر کی پیداوار ہے۔ ہم ایک طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہندوستان میں، جو وہ کرتے تھے ہم وہ نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن وہی بات ہے نا کہ کپڑے کے ساتھ دوسرا رنگ رکھے تو رنگ کچا ہو تو اوپر چڑھ جاتا ہے، ہم پہ رنگ چڑھ گیا۔ انہوں نے تیجا کیا، ہم نے اس کا نام کل رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے روحوں کے واپس آنے اور کھانے مانگنے کو اپنے پروختوں کے آگے کھانا رکھنے کا نام دیا، ہم نے اس کا نام جمعرات رکھ لیا۔ آج بھی ان کے کلچر میں کہ 1 سال تک روح بھٹکتی رہتی ہے، ہم نے اس کا نام برسی رکھ دیا۔ اب بولیے یہ اسلام نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں۔ آپ سنیے، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں نے ایک پورا ٹاپک تھا کہ مرتے ہوئے مومن کے ساتھ کیا معاملے، 10 اکرام جو مومن کے دنیا سے جاتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے بیان کے، سننے کے لائق یہ ٹاپک ہے، کتاب الموت سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بیٹی کی شادی، اس رگ کو تو چھیڑ کر آپ نے بہت ہی دکھی کر دیا مجھے۔ آج ہماری شادی کیا کچھ چیزوں کا مجموعہ بن گیا۔ اگر آپ سوچئے کسی ایک ینگ بچی کو پوچھئے یا کسی نوجوان ہوتے ہوئے بچے کو کہ بیٹا شادی کیا ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک لمبی لسٹ بتائے گا، رشتہ ڈھونڈنے سے لے کے منگنی کا جوڑا، شادی، جو میں نے ڈیٹیلز کہی۔ اور آج ایک شادی بعض دفعہ یقین کریں ہمارے لیے ہمارے پورے دین کا ذبح کرنا بن جاتی ہے۔ ہم شادیوں کے موقع پہ اصل میں پہچاننے جاتے ہیں، میں سچی دیندار ہوں کہ جھوٹی، یا آپ کو اس دن پتہ چلے گا جس سے میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی، کیسی لڑکی ڈھونڈی، میرا معیار کیا ہے۔ آج ادھر منگنی ہوتی ہے، ادھر ٹوٹتی ہے، ادھر شادی ہوتی ہے، اگلے دن ٹوٹتی ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں انڈے کا چھلکا یہ بھی مضبوط ہے، شادی اس سے بھی کمزور ہو چکی ہے۔ وجہ ہمارا غیر ضروری چیزوں میں پڑنا، معیار بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 باتوں پہ ایک عورت سے نکاح ہوتا ہے،
اس کے دین، اس کے مال، اس کے حسن، اس کے نسب، چاروں مل جائیں سونے پہ سہاگا. لیکن اگر دین چھوڑ کے ان تینوں میں سے کوئی تینوں ہی مل جائے تو نہیں کرنا وہاں. اور مرد کے لیے 2 معیار، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق. تو کر دو شادی، پھر پیسے کو وجہ نہ بناؤ، پھر دولت نہ دیکھو، پھر گاڑی بنگلہ نہ دیکھو. آج پوری کی پوری شادی کیا بن گئی. جو پچھلی باتیں وہ تو پرانی ہو گئی ہیں. یہ لیٹسٹ بات جو ابھی میرے 1 سے 1.5 مہینہ پہلے میرے گناہ گار کانوں تک پہنچی، فرسٹ ہینڈ اس نے مجھے کھول کے دکھایا. اب وہ سب چھوڑ دیجئے جو ہم پہلے مثالیں دیتے کہ بیکورڈ باتیں. آج کے دور کا فیشن بیٹی کو لڑکے سے تیار کروانا ہے. میں نہیں مانوں اگر یہ بات کوئی نہ کہتا. انہوں نے میری بات پہ فوراً فیس بک کھولا، انہوں نے مجھے کھول کے دکھا دیا. میری ان گناہ گار آنکھوں نے ایک مرد جس کو برانڈ بنا دیا گیا، شاید 1.5 سے 2 لاکھ روپے وہ لیتا ہے، اور ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہن، بھائی اور باپ خود وہاں لے جا کر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے میک اپ اس لڑکے سے کرواتے ہیں. کیا اس کے بعد قرآن سر پہ رہے گا کہ پاؤں میں گیا؟ ساری شادی قرآن کے حکموں کو آپ توڑیں، سر سے پاؤں تک ایک لڑکی. پہلے ہم روتے تھے کیمرہ مین کو، پھر آ گیا فوٹو سیشن. لڑکا دھولا تو کبھی دیکھے گا نا، بعد میں لڑکی جب جائے گی اس کے گھر پہلے ہی سارا چن لیتے ہیں اس کا حسن. اور فوٹو سیشنز نے تو حیا کا جنازہ نکال دیا. کیسے ایک ایک انگ اس کا کھول کھول کر دکھاتے ہیں. اور اب یہ جو میک اپ کرے گا، آپ نے کبھی میک اپ کرایا ہو تو آپ کو پتہ ہے کتنا قریب ہوتا ہے بندہ. آپ کو اس کے سانس کی بھی آئے گی گرمی کے، وہ اتنا کلوز ہو کے میک اپ کرتے ہیں. اور وہ لڑکا لڑکی پہ جھک کے اور کہتے ہیں کپڑے پہ نہ کے سیتے ہیں وہاں ٹیلر مجھے دکھایا انہوں نے. اب سچ ہو کے جھوٹ ہے سچ، کیونکہ میڈیا پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ رکھا ہے. لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں، کچے کپڑے لاتے ہیں، پھر وہ لڑکی کو پہناتے ہیں، پھر ٹیلرز بیٹھے تھے ہاتھ اندر ڈال ڈال کے اس کے جسم کے اوپر کہ وہ میکسیاں ویسے بنے جیسا اس کا فگر ہے، کیونکہ وہ دوبارہ پھاڑ کے ہی اترنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ کفن بن گیا تو کیا کریں گے؟ یاد رکھیے گا ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ اس بینات کو چھوڑنے کی سزا. نیویگیٹر گم ہو گیا، اب کدھر جائیں آپ؟ ذرا سی آپ کے نیویگیٹر کی جس وقت بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے آپ بھی لاسٹ ہوتے ہیں. کئی لوگ لیٹ آئے ہیں یقیناً بھولے ہوں گے، ہے نا. قرآن از آور نیویگیٹر. قیما للناس، سورہ کہف میں ہر جمعے اللہ یہ آیت پڑھاتا ہے کہ کتاب قیمہ ہے، یہ تمہیں سیدھا رکھتی ہے. تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے پھر لے آئے گی واپس. دیکھیں نا کبھی نیویگیٹر چلایا اور اب غلطی سے غلط ٹرن لے لیں، کیا کرتی ہے وہ؟ پہلے تو کہے گی یو ٹرن لیجیے، ایگزٹ لیجیے، پھر وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو وہاں سے واپس ری کیلکولیٹ کرتی ہے. یہ قرآن بھی یہی کرتا ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ آپ قرآن پڑھ کے گناہ سے پاک ہو جائیں گے، کریں گے، بٹ یہ قرآن آپ کو واپس لے آئے گا. تھوڑا دور جائیں گے واپس، تھوڑا دور. اب کوئی کہے نہیں تم جو مرضی کہتی رہو، میں نے جانا تو دوسری طرف ہے، تو اگر وہ بیچاری بول سکے وہ کہے گی پھر میری تمہیں ضرورت ہی کیا تھا. یہ قرآن کو اگر آج زبان دی جائے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی 100 قرآن ہے میرے پاس اللہ کے حکم سے. اس قرآن کو اگر آج آواز اور زبان دی جائے، اللہ کی قسم یہاں مسلمانوں کو گالیاں دیں، سلواتیں سنائیں. تم ایسے کرتے ہو، قانون پہ راضی غیروں کے. قول و قسم میرے، عقیدت سے محبت دعوت میری. آج ہمیں یہ قرآن کتنا آتا ہے. ایک قرآن مصحف دیجیے، کوئی ایک کھول لو میرے سے، اس میں صرف عربی کا. دیکھیں یہ اب آپ کو تو نہیں دکھے گا ادھر، کیونکہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے نیٹ ویٹ سب کے بغیر بیٹھتی ہوں. میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں تھا میں نے بول دیا. لیکن سادہ قرآن، بالکل سادہ قرآن لائیے، اور ہم سب تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ چلیے تھوڑا آپ تھوڑا میں تھوڑا آپ پڑھیں. اسکرین پہ کھول دیجیے اگر کھل سکتا ہے سادہ مصحف، اور اس کو اردو میں پڑھیے. کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں؟ دس از دا مین پرابلم آف ٹوڈیز ٹائم. ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم سنتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمیں رونا کہاں سے ہے؟ کھولیے تنزیل ڈاٹ کھولیے، کوئی سورت قرآن کی کھول دیں، آپ لوگ کھولیے اور بسم اللہ کر کے دیکھیے. میں صرف آپ کو یہ ایکٹیویٹی اس لیے دینے لگی ہوں کہ ہمیں اس قرآن کی تعلیم کا پتہ چلے. میری نظر میں کون عالم ہے، کون عالمہ ہے، کون صحیح معنوں میں قرآن سکھاتا ہے، جس کو عربی کا قرآن اردو میں آتا ہے. باقی فقہ آپ کی اپنی ہے، آپ گرامر سیکھیں، وہ آپ کا دین نہیں ہے، وہ ٹولز ہیں. سب کچھ کیوں سیکھنا ہے؟ لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی گرامر اچھی ہو، کیوں؟ قرآن کا ترجمہ ٹھیک پڑھ سکوں.
آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں، کیوں؟ تاکہ جب موقع پڑے وہ قرآن کی آیت کوٹ کرے۔ مقصد قرآن سمجھنا ہے، اور سمجھنا کیوں ہے؟ جیسے اب دیکھیے میں اردو میں بول رہی ہوں نا، اور آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ اردو سمجھ نہ آئے اور آپ کو یہاں ایک ایک ڈکشنری دے دی جائے جس کو اردو سے انگلش میں چینج کر کے آپ میری بات سنیں، کتنے لوگ سنیں گے؟ کبھی کلام کو ڈکشنری کی مدد سے لے سکتا ہے؟ ہاں بک پڑھ سکتے ہیں، اس کو پکڑیں گوگل ٹرانسلیٹ کر لیں۔ کلام نہیں سمجھ آتا، یہ قرآن نہیں کر سکتے سر۔ قرآن جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، وقت لگائیے، محنت کیجیے۔ یہ معاشرے کے اندھیروں سے لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس میں چراغ جلائیے، دیے سے دیا جلے۔ آپ وہ چھوٹا سا جگنو بنے جو اس شہر کے اندر اس قرآن کے نور کو لے کر آئے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ناروے کیوں آئیں؟ آپ لوگ پوچھیں آپ جوہر آباد کیوں گئیں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کس کو پتہ یہ دو نام؟ بڑا گہرا تعلق ہے ناروے سے۔ کہاں تھی میں؟ ہیوسٹن۔ شروع میں انہوں نے سسٹر نے بھی بتایا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی جگہ پہ کام شروع کیا۔ یہ ساری دنیا میں قرآن کا نور کیسے آ گیا؟ یہ دیے ہیں۔ جس شہر میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ جا کر کام کرتا ہے، اللہ وہاں دین کی بات لے آتا ہے۔ آج یہ کیجیے، آپ اور میں اپنی اپنی جگہوں کی ذمہ داری لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، میں تو مہمان ہوں، چلی جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ آپ اٹھیے، آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر جو چاہتی ہیں کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، آئیے سیکھیے اور سکھائیے، یا عالم بن جائیے یا متعلم بن جائیے یا اس کی ولایت کیجیے۔ یہ قرآن کی تعلیم ناروے میں لے کر گئی تھی اس پلیٹ فارم کو، 4 لوگ تھے، آج بھی نام شکلیں ایسے آنکھوں میں جیسے ابھی دیکھ رہی ہوں۔ محسن ہے وہ ہمارے، کیسے ایک چھوٹا سا ٹرپ 2-3 دن کا، پھر ایک 3 ویک، اور اس کے بعد پھر ایک ہمیشہ کے لیے بن گیا۔ قرآن کا نور ہے۔ آپ اور میں نیت تو کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی اب دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا، اس کو بڑا کر سکتے ہیں، آتا ہے کہ نہیں؟ بگ اصل میں یہ سارے کام میں خود کنٹرول کرتی ہوں، جب میں خود میرا لیپ ٹاپ پاس ہوتا ہے، اس کو ایسے وہ نیچے بڑا ہے اس کا فونٹ۔ میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اس قرآن سے کتنا تعلق ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ سورہ مریم کھلی ہے، کاف ہا وہی والی ہے نا، نیچے فونٹ سب سے دیکھیے، فونٹ کو چوز کریں، بگیسٹ کر دیں جتنا بڑا کر سکیں۔ آج جا کر اپنے گھر میں بھی، آپ کے پاس مصحف ہے، میں اپنے فون سے کبھی بھی کر سکتی ہوں، پر آپ اعتبار نہیں کریں گے کہ میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں، کرتے ہیں اعتبار؟ چلیے یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی، اور یہ اس لیے کہ آپ نے ٹائم ایکسٹرا دے دیے، تو میں سوچتی ہوں رمضان نے تو آ کے چلے جانا ہے، ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں۔ بالکل سادہ قرآن، جس پہ کوئی صورت بولیے، کچھ بھی بولیں آپ، کوئی نام، کوئی آیت، کچھ بھی بولتے میں کھول دوں گی۔ سورہ فرقان کھولتے ہیں۔ آپ نے تو اگر 52 بول دی تو پھر میری فیوریٹ آیت ہے۔ چلیے آیت کا نمبر بولتے ہیں یا کچھ بھی؟ ہاں 52 سے کھولو۔ اب اس میں ترجمہ آ رہا ہے میرے پاس، میں ترجمے سے بغیر والا مصحف چاہتی ہوں، ہے کسی کے پاس؟ ابھی اس میں مجھے بھی مل جائے گا اگر میں کوشش کر لوں تھوڑی سی۔ صرف یہ بات کہنے سے نہیں بنے گی جب تک آپ جزاک اللہ، آپ کے قرآن پیج پہ ہوگا تو زیادہ مجھے مزہ آئے۔ کوئی کھلا ہے جو کھلا لے جی، اتنا آسان کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا، اس کو بڑا کروں گی نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ یہ سادہ قرآن جو ہے یہ مجھے کتنا سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اور میں اس کو پڑھتے کب ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے جس میں اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، نیچے اردو لکھی ہوئی ہے، پھر عربی اردو ہے نا ہر ایک کے گھر میں۔ کب سے ہے؟ جب سے آپ ہیں۔ کیا آپ کو قرآن سمجھ آ گیا؟ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم ان کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ 1-2 سال میں عربی کا قرآن اردو میں پڑھتے ہیں۔ جیسے اب میں آپ کے سامنے پڑھوں یا آپ کے سامنے عربی صرف پڑھ رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پھر اس طرح پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ان کو سکھایا جاتا ہے تو وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ فاستجابا، پس استجابہ قبول کیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا نہیں، اضیع ضائع کرتا، عمل کرنے والے کا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس قبول کیا ان کے لیے ان کے رب نے، اور بے شک کہا کہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ تم میں سے بعض میں سے ہیں۔
بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے لڑائی کی اور وہ لڑائی کیے گئے، البتہ میں دور کر دوں گا ان کی برائیاں ان سے، اور البتہ ان کو داخل کروں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثواب ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہروں میں جو کہ کفر پہ ہے، یہ وقتی فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کے پاس ہے بہترین ابرار کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے اس کو عربی سے اردو میں پڑھا نا، میرے لیے تو یہ اردو کی کتاب بنا، اب مجھے اس کتاب کو سمجھنے سے کون روکے؟ مجھے کسی مسلک فقہ کی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، میرے سامنے عربی کا قرآن ہے، اور جو میں نے پڑھا ہے آپ اس سے 10 گنا زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ ذرا اپنی فرمائش کھولیں، صورت پہ اگر کھول سکے فرقان ادھر ڈھونڈ کے، قرآن آپ کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ ابھی پرسوں ہم نے اس موضوع پہ درس دیا ہے، قرآن راہبر کامل۔ یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کو یوٹیوب پہ آپ اب جا کے سن سکتے ہیں، لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے۔ nurulquran.com اگر آپ یو کے ساتھ لکھیں نور کو تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور اس پہ جا کر آپ ویڈیوز آڈیوز میں ہزاروں لیکچر سن سکتے ہیں۔ قرآن سیکھیے، ہمارا یہی گول ہے الحمدللہ، دن رات بغیر کسی مسلک کی چھاپ، بغیر کسی گروہ سے تعلق کے ہماری کوششوں کا آخری ہدف یہ ہے کہ قرآن آ جائے سنت کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، اور آپ انشاءاللہ، مجھے تو لگتا ہے آپ سب کو ہی آتا ہے۔ پتہ نہیں کہ لفظ برمنگم، گرین لین مسجد، اس کے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں آتا ہے یہ متقی، مومن، مواحد لوگ ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ آمین۔ جی 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 پلیز۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ کس کو؟ اچھا آپ بھی تو کہاں ٹیچر کوئی؟ آپ ٹیچر، میں آپ کو جانتی نہیں، اگر یہ مجھ سے پوچھیں تو آپ ہی جواب دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر سسٹر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ یا حج کروایا جا سکتا ہے؟ جی جی، انما الصدقات کیسے لگا آپ کو؟ آپ نے انہوں نے کیا کہا تھا اس پہ؟ دیکھیے آپ نے اتنا بڑا سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی پہلی بات اگر آپ نے ان سے سن لیا جو انہوں نے کہا ہے آپ اس کو مان لیجئے انشاءاللہ قرآن، لیکن آپ کے سننے میں مغالطہ ہے۔ دیکھیے اس وقت پھر وہی بات جو ان بہن کے لیے کہی تھی وہی آپ کے لیے کہ یہ پورے حج اور عمرے کے موضوع کو سننے کے برابر ہے۔ اس پہ ایک بک ہے حج اور عمرے کے مسائل، اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، آپ اس میں بلکہ اسپیسیفک ٹاپک میں جا کر اپنا سوال پڑھ سکتی ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ اتنی سی، میرا لئے 60 سے 70 پیج ہیں اس کے یہی بک میں، یہ بھی سب اس میں ایپ کے اندر ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن فی سبیل اللہ کی مد میں عمرہ نہیں آتا، یہ کیسے آ سکتا ہے عمرہ؟ آپ مجھے بتائیے، فرض نہیں ہے عمرہ، صرف وہ جو، اگر میرا گمان ہے، مجھے پتہ نہیں آپ نے کہاں سنا ہے، اگر انہوں نے کچھ کہا بھی ہوگا نا تو انہوں نے وہ شخص کا حج کہا ہوگا کہ جس پہ زندگی میں کبھی حج فرض تھا اور وہ کر نہیں سکا۔ دیکھیں یہ ایپ آپ کو دکھ نہیں رہا لیکن یہی اسپیلنگ آپ ایپ سٹور پہ یا گوگل پلے پہ ڈالیں گی NURULQURN تو یہ ایپ کھلے گا، اس میں یہ ہر ایک کے اندر کچھ ہے۔ جو میرا آپ کو جواب ہے نا وہ یہ تفہیم السنہ سیریز کھولیں، اس میں یہ بک موجود ہے کتاب الحج اور عمرہ، اس میں سے پڑھیں۔ کتاب الزکوٰۃ بھی اسی میں ہی ہے۔ صرف اور صرف وہ شخص جس پہ زندگی میں کبھی حج فرض ہوا لیکن نہیں کیا، غفلت تھی، شوق نہیں تھا، لیکن اب پیسے چلے گئے، اس پہ فرض ہے حج ابھی بھی،
صرف ایسے شخص کو آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس صورت میں کرا سکتے ہیں کہ وہ ایک حدیث موجود ہے اور انہوں نے جو ریفرنس آپ کو دیا ہوگا وہ یہ دیا ہوگا کہ جو اللہ کے حج پہ نکلا وہ فی سبیل اللہ، دیٹس اٹ. عمرہ نہیں کرا سکتے، نفلی حج نہیں کرا سکتے اللہ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پوچھ لے گا خود ہی ابھی کو. جی آپ جی سارے ایک طرف ہی موجود. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وعلیکم السلام. ان کا جو مجھے پوری آواز نہیں پہنچی، کوئی اس کو سم اپ کرتا ہے جو ان کا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی ہمیں بخش دیں. دیٹ واز دا کوسچن. اوکے دیکھیے اٹس ویری فنی ایکچولی if someone is doing this. ان کا جو مجھ تک سوال پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بخش دیا، تو اس طرح مرنے والے کو 40-50 قرآن مل جاتے ہیں. دس از دا آنسر. ٹھیک ہے. سوال میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جیسے مجھے پیاس لگی، ابھی میرے گلے میں کچھ اریٹیشن ہوئی نا تو میں نے پانی مانگا، تو یہ آدھا گلاس تھا، اب یہ پی لیا نا میں نے، یہ کس کے اندر گیا؟ کیا آپ میں سے کسی کا گلا نرم ہوا میرا یہ پانی پینے سے؟ کسی کا ہے تو بول لینا ذرا. آپ کے کس کے گلا خشک ہے اس وقت؟ بول دینا کوئی، آپ ہی بول دیں. آپ بول دیں ان کا گلا خشک ہے. سسٹر یہ پانی میں نے آپ کو بخش دیا، کیا آپ کا گلا نرم ہوا؟ بس دس از آنسر. کھانا میں کھاؤں گی میرا پیٹ بھرے گا، پانی میں پیوں گی میرا فائدہ ہے. اللہ نہ کرے بیمار آپ ہیں لیکن انجیکشن نہیں لگوانا، میں کہتی ہوں میں لگوا لیتی ہوں، میں آپ کو بخش دوں گی. دس از جسٹ لائک صرف بات ہے. یاد رکھیے پہلی بات تو ساری باتوں کو پیچھے کر دیں، نبی نے نہیں کیا تو نہیں ہوا. اگر اللہ کے نبی نے احد کے 70 شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشے ہوتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بخشا ہوتا، کتنا پیار تھا. عام الحزن، غم کا سال بن گیا کہ آپ کو خدیجہ اتنی پیاری تھی، کیسے نہ ہوتی، دکھ سکھ کی ساتھی تھی. آپ نے ان کو کتنے قرآن بخشے. کوئی ایک ضعیف روایت لے آئیے، صرف ضعیف من گھڑ فیبریکیٹڈ لے آئیے، نہیں ہے الحمدللہ. یہ صرف ہمارا انڈو پاک کلچر ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کرے گا بھی کوئی تو اس کی اپنی مرضی ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس سے کوئی، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت کو پیچھے کر کے بدعت کا گناہ ہوگا. آج میں ایک آتے ویسے ہی آرٹیکل پڑھ رہی تھی، میں آپ سب کی اصلاح کے لیے کہنے لگوں گی کہ میرا بھی نام اس دور میں اس چیز کی روک تھام پہ ہو جائے. بہت ہی خوبصورت سی چھوٹی سی کوٹیشن تھی جس کا اینڈ اپ کیا تھا کہ آج سے 30-35 سال بعد جمعہ مبارک کہنا فرض ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ جمعے کی مبارک نہ دینے والا گناہ گار ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے دور میں کیا ہوگا، اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کو بھی سنائی دوں اور ایسی چیزوں کو آپ اور میں کنڈیم کریں اپنے عمل کے ساتھ. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف دیکھا دیکھی بات ہوتی ہے. ہم چونکہ یہ سنا تو 2-3 منٹ لگیں گے، 1-2 منٹ ہی لگے گا. آج سے 35 سال بعد نئی نسل میں جمعے کے دن کی مبارک دینا ایک لازمی قسم کا رواج بن چکا ہوگا، اور پھر مزید 50-60 سال میں اسے ایک سنت یا فریضے کے طور پر جانا جائے گا. اس وقت جو شخص لوگوں کو بتائے گا کہ یوم جمعہ کی مبارکباد دینا نہ تو سنت ہے نہ فرض، بلکہ اسے ایسا سمجھنا بدعت ہے کیونکہ ایسا کرنا قرآن و حدیث اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو لوگ اس سے کہیں گے تم عجیب بات کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا اور ان کے علماء بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے، تو تم ان علماء سے زیادہ علم رکھتے ہو. ہم نہیں، بلکہ تم نئی بات کر رہے ہو. وہ شخص اس دور کا وہابی کہلائے گا اور بزرگوں کا گستاخ ٹھہرے گا حالانکہ حق پہ وہ ہوگا. ہماری آنکھوں کے سامنے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کی ایجاد کے بعد پروان چڑھنے والی ایسی ان گنت بدعات
اور خود ساختہ خرافات اور موضوعات کی حوصلہ شکنی کیجیے اور اپنے آپ کو اور آئندہ نسل کو بدعات سے بچائیے۔ اگر یوم جمعہ کی مبارک دینا مستحسن یعنی تعریف کے قابل کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور اس کا حکم دے دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اسے ضرور اپناتے، کیونکہ وہ دین کی سمجھ اور نیک عمل کی محبت میں یقیناً ہم سے آگے تھے۔ نئی نیکیاں ایجاد کرنے سے بہتر کیا ہے؟ پرانے دین کو لیجئے۔ ہم بیک ٹو بیسک کا نعرہ تو لگاتے ہیں، یہی اسلام کا بھی نعرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ چپکا دیں۔ جی سسٹر